نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامی آئی سب سے پہلے کونین کے والی سیدہ مقام نازش ہر دو جہاں آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار یعنی سید ابرار و خیار شہنشاہ ذی وقار رہبر اعظم دستگیر اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ عقیدت و محبت کے ساتھ ہم کا درد پاک نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ نبی نبی کی بارگاہ میں درد پاک پیش کریں. پڑھیں بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اگر اللہ کے محب بننا چاہتے ہو اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا. تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اس کے رسول کی دکھائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا. اور اگر رسول کو دوست بنانا چاہتے ہو تو ہر بنیاد پر رسول سے محبت کرو. اور اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے تو اللہ اکبر. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر بالفرض قرآن پاک نہ بھی فرماتا تو ان کا حسن اتنا تھا کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. حضرات ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں کہ حضرت یوسف. سیدھا سے جواب تھا کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں. لیکن حضور کے اندر ایک خاص بات تھی کہ ان کے اندر میں نہیں تھا. میں زیادہ خوبصورت ہوں کہ میں بہتر ہوں. اور جب تک انسان کے اندر میں وہ چاہے تہجد پڑھے چاہے نماز پڑھے چاہے روزہ رکھے چاہے حج کرے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. جب تک وہ اپنی میں کو نہ ختم کرے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اور جس دن وہ اپنی میں کو ختم کر لے تو اس وقت ایک سجدہ بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہزار شیطان اس سے مارا گیا میں سے مارا گیا. اس نے کہا انا خیر من میں اس سے بہتر ہوں. اس کی میں نے اسے مارا کہ میں کا جھگڑا ہو رہا ہے کہ میں بہتر ہوں میں بہتر ہوں میں ختم ہوں میں کچھ نہیں. حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں حضرت یوسف. تو آقا نے جواب بھی دیا اور میں سے بھی اچھے. حضور نے کہا کیا عائشہ میرے میں نمک ہے نمک. یہاں پہ نمک کی دو تشریح کی جاتی ہے. ایک مثال کے طور پر آپ نے ان کو دعوت دی علماء کو دی مشائخ کو دی پروفیسرز کو دی انجینئرز کو دی مفتیان کرام کو دی شیخان اعظام کو دی. اور تیل کی بجائے دیسی گھی ڈالا اور مسالے گجرات کی بجائے ممبئی سے منگائے اور باورچی ایک کی بجائے 101 بلوا لگائے. سب کے مشورے سے ایک لذیذ کھانا بننا ہے. لیکن جب لاکھوں کے مسالے لاکھوں کے سامان ڈالے گئے تو کوئی باورچی کرے گا یہ نمک کی کیا اوقات بڑا سستا ملتا ہے اسے نہیں ڈالیں گے باقی تمام مسالے ڈالے گا. لیکن جب کوئی کھانا کھائے گا تو تنکیوں سے اشارہ کرے گا کہ کھانا بڑا اچھا ہے لیکن مزہ نہیں آیا. کیوں؟ جب تک کھانے میں نمک نہ ملے تو کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمک نہ ملے تو کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ میرے حسن میں نمک ہے نمک. جس طرح کھانے میں نمک ملائے بغیر کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا اس طرح میرا حسن ملائے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے پکڑنا کیمرہ کرتے رہنا. اللہ
जमाल है, जो मेरे आका की खैरात है। ये चांद चमक रहा है, ये आका की खैरात है। ये सितारे चमक रहे हैं, आका के हुस्न की खैरात है। ये अंबिया चमके, ये हुजूर के हुस्न की खैरात है। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी हुजूर के नूर से चमकी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत और कुर्बानी हुजूर के नूर से चमकी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सारो कुर्बानी हुजूर के नूर से चमकी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हुजूर के नूर से चमका, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाल हुजूर के नूर से चमका। हत्ता कि तमाम अंबिया किराम हुजूर के नूर से चमके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत हुजूर के नूर से चमकी, उमर फारूक की अदालत हुजूर के नूर से चमकी, उस्मान गनी की सखावत हुजूर के नूर से चमकी, मौला अली की विलायत हुजूर के नूर से चमकी, सैयद फातिमा की तहरत हुजूर के नूर से चमकी, पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर की करामत हुजूर के नूर से चमकी, हिंद के राजा राजा ख्वाजा की विलायत हुजूर के नूर से चमकी, मखदूमे की छौजा की अशरफियत हुजूर के नूर से चमकी, मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा की मुजद्दिदियत हुजूर के नूर से चमकी, मुफ्ती आज़म हिंद का तक़वा हुजूर के नूर से चमका। हम सुन्नियों का चेहरा हुजूर के नूर से चमक रहा है। ये चांद सितारे हुजूर के नूर से चमक रहे हैं। कुदरत के रकीब ने पुकारा कि ऐलान कर दो, आज तक जितनी चीजें चमकी हैं हुजूर के नूर से चमकी हैं, और क़यामत तक जितनी चीजें चमकेंगी हुजूर के नूर से चमकेंगी। इसलिए तो बरेली का इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं तब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जाने मिलत इस्लामिया आका ने फरमाया कि मेरे हुस्न में नमक नमक। इसकी एक तशरीह हो गई, दूसरी तशरीह ये है कि आप 50 किलो शक्कर डालें और 1 किलो नमक डालें, तो नमक जहाँ पर होगा बताएगा कि मैं हूँ, यानी वो तमाम पर गालिब आ जाता है। इसी तरह आका फरमाते हैं आयशा मेरे हुस्न में नमक है नमक, यानी हुजूर के हुस्न पर गालिब आ जाता है। इसलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तेरे तशद्दुद में उतारा करता, छुपे चांद नाई तेरे दीदार किताब, सामने गर कभी होता सजदा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे आका की जात है, और अगर इखलाक की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जाए, अल्लाह अकबर, उनके जैसा इखलाक किसी का नहीं है। अगर किसी का है तो लाओ, कोई पेश नहीं कर सकता ऐसा इखलाक। क्या आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, तमाम सहाबा किराम आपके साथ हैं। आका देखते हैं एक बिटिया अपने बच्चे को दूध पिला रही है। आका कहते हैं ऐ सहाबा, तुम अपना रास्ता बदल दो, कहीं तुम्हारे पैर की धमक से कुत्ते के बच्चों का दूध न छूट जाए, क्योंकि हमें रास्ता बदलना तो गवारा है, मगर कुत्ते के बच्चों का दूध छूटना गवारा नहीं है। बताओ ऐसा कोई इखलाक वाला है जो कुत्ते के बच्चों का भी ख्याल रखता हो? अगर इखलाक की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जा सकती है तो वो भी सिर्फ आका के साथ है। और अगर इल्म की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जाए, अल्लाहु अकबर, जो डायरेक्ट अल्लाह का शागिर्द है, जिसके बारे में कुरान कहता है अर्रहमान वल्लमल कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी फरमाया वल्लमका मा तकुल तालम व कानत फज़लुल्लाहि असीमा, क्या महबूब जो कुछ तुम नहीं जानते थे वो भी हमने आपको सिखा दिया। कितना सिखाया? एक शख्स पूछा यार रसूलल्लाह मेरे बाप का नाम क्या है? नबी ने उसके बाप का नाम बताया, उसी का बताया जिसका वो बेटा था। वो शख्स जाता है अपनी अम्मी के पास और अर्ज करता है, अम्मी जान आज हुजूर ने मेरे बाप का नाम बताया। हुजूर की ये बात सुनकर उसकी माँ बोलती है कमबख्त, तेरी नाक खा कालू हो, वो तो मैं पाक दामन थी, आज रुस्वा होने से बच गए। तो हज़रात किसके शिकम में किसका बच्चा है ये भी हुजूर जानते हैं, नेक है या बदकार ये भी हुजूर जानते हैं, शिकम में लड़का है या लड़की ये भी हुजूर जानते हैं, शिकम की तो खबर रखते हैं, कब्र में अज़ाब हो रहा है या सवाब ये भी हुजूर जानते हैं। तो हज़रात अगर इल्म की बुनियाद पर किसी मोहब्बत की जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से की जाए, और अगर इक़्तिदार की बुनियाद पर, बादशाहियत की बुनियाद पर, मिल्कियत की बुनियाद पर, जागीर की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जा सकती है तो अल्लाह अकबर, कोई एक घर का हक, कोई गांव का हक,
وہ ایک ملک کا حاکم، وہ ایک شہر کا حاکم. آقا تو فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمان پر ہیں، اور جو 2 وزیر زمین پر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور جو 2 وزیر آسمان پر ہیں جبرائیل اور میکائیل ہیں. تو حضرات انسان کی ملکیت جہاں تک ہوتی ہے وہاں اس کے وزیر کام کرتے ہیں. آقا تو فرماتے ہیں کہ 2 وزیر زمین پر ہے، 2 وزیر آسمان پر ہے. تو حضرات اگر اقتدار کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو آقا کی ذات ہے، اور اگر مالداری کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو آقا اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے ہیں اور سارا عالم ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے کہ زمین خان، آسمان خان، مہمان خان، صاحب کھانا، لقب اس کا ہے 13. وہ اگر اتنے مالدار تھے، اگر کوئی شخص آ جاتا تو اسے پہاڑ جنگل بھر بھر کے بکریاں عطا کر دیتے تھے. ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ تو سب کو عطا کرتے ہیں، مجھے کچھ عطا کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم سامنے جو 2 پہاڑ دیکھ رہا ہے اس کے درمیان جتنی بکریاں ہیں کیا میں نے تجھے دے دیا. جب وہ شخص بکری ہانک کر لے جاتا ہے لوگوں سے کہتا ہے سنو سنو محمد عربی کا کلمہ پڑھو. جو لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں اور انہیں مالا مال کر دیتے ہیں. اور اگر نسب کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کو سلیکشن کرتا ہے. ان میں سے میرے آبا و اجداد کو چنا، پہلے قریش کو چنا، جو قریش سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے عبد المطلب کو چنا، اور آل عبد المطلب سے مجھے چنا. اس لیے تو امام کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چاہے جہاں کے کھالے، کبھی میں نے چھانٹ ڈالے تیرے پائے پا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. یا رسول اللہ زندہ باد. خزانہ ملت اسلامیہ اگر احسانات کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو بھی میرے آقا دنیا میں آئے ان کے ساتھ، پیدا ہوئے ان کے ساتھ، روزی مل رہی ہے ان کے صدقے، پانی پی رہے ہیں ان کے صدقے، سانس لے رہے ہیں ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، نعمتیں ملی ان کے صدقے، قبر میں نجات ملے گی ان کے صدقے، میدان محشر میں نجات ملے گی ان کے صدقے، مومنین ان کی شفاعت سے جنت جائیں گے، اور صرف ان کے صدقے. بال بال پر ان کا صدقہ ہے، بال بال پر ان کے احسان ہیں. کہ جتنے احسان ایک ماں اپنے بچے پر نہیں کرتی اتنے احسان رحمت عالم کے ہم پر ہیں. کہ حضرات ایسی کوئی ماں ہے جو رات رات اپنی بچے کے لیے دعا کرتی ہو؟ نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے، سوجن آ جاتے تھے. میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، آپ کا رب آپ کی امت کو بخش دے گا. تو آقا فرماتے تھے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں، اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں. اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. عزیزان ملت اسلام میں تو اگر احسانات کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے تو میرے آقا کے ساتھ، اور اگر اختیارات کی بنیاد پر، کنٹرول کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام چیزوں کا اختیار دیا ہے، تمام چیزوں کا کنٹرول دیا ہے. کہ زمین ان کے نوکر، آسمان ان کے نوکر، چاند ان کا نوکر، سورج ان کا نوکر، اور ستارے ان کے نوکر. ان کے اختیارات کا تو عالم یہ ہے کہ جب وہ اپنی انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند جو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، جب اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا پلٹ آتا ہے، اور جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. جب نبی ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہرنا آ جاتا ہے. جب نبی چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانگی مل جاتی ہے. جب نبی مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے. کیونکہ جب نبی کا پسینہ نکلتا ہے تو اس سے کلیوں کو مہکنا آ جاتا ہے، خوشبو مل جاتی ہے. کہ جب میرے آقا آنکھ بند کرتے ہیں تو رات کو اندھیرا مل جاتا ہے، اور جب مدینے والا آنکھیں کھولتا ہے تو دن کو سویرا مل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامہ امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ سبا سنک وہ کلی چٹک یہ زبان چہک لب جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کی دم کی بہار ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ سبا سنک وہ کلی چٹک یہ زبان چہک لب جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کی دم کی بہار ہے. انہیں تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، انہیں ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ جان جان سے ہے بقا وہی بن بن سے بار ہے. یہ اٹھے چمک کی تجلیاں مٹا دے سب کی تعلیاں، دل جان کو بخشے تسلیاں، تیرا نور بارے دہار ہے. بادب جھکا لو سرے بنا کہ میں نام لوں گل باغ کا، پورے در محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک تیار ہے. عزیزان ملت اسلام اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہاں سے الوداع ہوتا ہوں.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.